أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر اور خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ
رکھ لیں وہ جو در پر اور آقا کی چٹائی کی آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے بہا شکر ہے جس نے ہمیں اس قابل کیا اور آج پھر موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر رمضان المبارک کی ڈھیروں رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضائل کے اوپر بات کر سکیں۔ ناظرین، تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل ہوا ہے قاری محمد ساجد خان صاحب کو۔ قاری محمد ساجد خان صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کی اور سورہ رحمان کی تلاوت کر کے قاری محمد ساجد خان صاحب نے سورہ رحمان کی برکت اور فضیلت کو بیان کیا۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل اور اس کے کرم کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر کتنا کرم، رحمت اور فضل کی ہوئی ہے۔ اس طرح تمام خدائی احسانات کو یاد رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں جو ہم پر برس رہی ہیں ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک قرآنی آیت ہے جو بار بار جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا سید سفیر حسین شاہ بخاری صاحب کو، جنہوں نے اپنی انتہائی خوبصورت آواز کے اندر آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہم اپنے مہمانان گرامی کا آج آپ کو تعارف کروائیں گے جو اس ٹرانسمیشن کے اندر آج ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مشہور مذہبی اسکالر ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کی ٹرانسمیشن میں مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب، مشہور عالم دین ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع روزے کے فضائل ہے اور روزے کے فضائل کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب سے جانیں گے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی کتنے فضائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کے اوپر افضل قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظمت والا ہے، بڑا رحمت والا، بڑا برکت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ مزید روشنی ڈالیں گے مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب رمضان کی فضیلت کے اوپر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فاروق صاحب۔ ماہ رمضان المبارک یہ واحد مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر
قرآن مقدس میں ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ساتھ اس کی فضیلت کے پہلو بھی بیان کیے کہ اس میں قرآن مقدس ہم نے نازل کیا، اور قرآن مقدس کے نزول کے سبب مزید پھر ذکر کیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ تو روزہ جو ہے یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک لازمی رکن ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ 5 بنی الاسلام علی خمس ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو انہی 5 کا آپ نے ذکر فرمایا۔ تو اس اعتبار سے روزہ پھر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم بھی ہے، اور کوئی اور ایسا شرعی عذر نہیں جس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بعد میں روزہ رکھنا جو ان کے لیے لازمی ہوگا یا اس کا فدیہ ادا کرنا جو ہے۔ تو یہ 3 ارکان جو ہے نا، کلمہ طیبہ، نماز اور روزہ، ارکان ثلاثہ، یہ گویا کہ ہر ایک کے لیے۔ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت کے لیے ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کے لیے ہے، لیکن یہ عمل جو ہے تو اس کے شرائط کے اوپر اگر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے بے شک روزے کی بڑی اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، تاکید بھی ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہے تو اس کو کہا کہ تم بعد میں اس کی گنتی پوری کرو۔ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ جب سفر کے کیفیت سے باہر نکل آئے، مقیم ہو جائے، تو پھر وہ روزے رکھے، اور جو روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا بعد میں ان کی گنتی پوری کرے۔ اسی طرح کوئی شیخ فانی ہے، کوئی ایسا بزرگ ہے، بوڑھا ہے کہ اگر اس کو روزہ رکھوایا جائے یا وہ رکھ لے تو خطرہ ہے کہ جان ہی نہ اس کی ضائع ہو جائے اور مریض کا مرض نہ بڑھ جائے۔ پھر اسی طرح جو بچوں کی رضاعت کرتی ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے، جو پریگننٹ ہیں، حمل والی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ علی ھذا القیاس روزہ بہت ہی بنیادی فرض بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن شریعت یہ فطری دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کو لوگوں کے حالات، کیفیات، ان کی ذہنی، جسمانی سارے معاملات کو پیش نظر رکھ کے یہ حکم دیا کہ وہ یہ نہیں کہ وہ لازمی ایسا ہی کرے، بلکہ اگر جس طرح نماز کے بارے میں اگر نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، تو ہر طرح گنجائش رکھی۔ اسی طرح روزہ بھی ہے کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا جو ہے وہ اجر اور ثواب 10 سے 70 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر بے حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسی محتم بشان عبادت ہے کہ اس سے جو قلب کو، روح کو، جسم کو، ظاہر کو، باطن کو جو بالیدگی ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، شفائیں ملتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور انسان ضبط نفس کی صفت سے جو ہے اس سے آراستہ ہوتا ہے اور قرب الہی کی لذتیں لیتا ہے، پھر غم گساری اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن کے اندر بھی واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی متعدد حدیث ہیں کہ روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے گئے، پس تو ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ تو پھر روزہ جو ہے اس کے ضمن میں یہ فرضی روزے ماہ رمضان کے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں جو منت کے روزے ہوں، پھر سنت روزے ہیں جس طرح یوم 20 کا ہے، نبی علیہ السلام سوموار کا بھی روزہ رکھتے تھے، بعض لوگ جمعۃ مبارک جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء کے جو 2 روزے ہیں، پھر کچھ نفلی روزے ہیں جس طرح ماہ شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ماہ شوال
شعبان میں بھی نبی علیہ السلام روزے رکھتے، پھر ماہ ذی الحج کے ابتدائی جو 8-9 دنوں کے روزے ہیں اس کا بھی، تو یہ نفلی روزے بھی ہیں، سنت روزے بھی ہیں، واجب بھی ہیں، اور یہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو اگر کوئی اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ خسارے میں رہتا ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اس صورت میں بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ ٹھیک، مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، سوال یہی ہے، تھوڑی سی مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا تو یعنی رمضان کا روزہ چھوڑنے کے اوپر معافی کسی بھی طرح کی نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے مس ہو جاتا ہے روزہ یا نہیں رکھ پاتا تو اس کی قضا لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ، ڈاکٹر صاحب نے کافی تفصیل بیان کر دی ہے۔ رمضان کے روزوں کا جو شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ تو تمام جو صاحب ایمان ہیں اس آیت کی روشنی پر ان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کس پر فرض ہیں؟ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے گا تو اس کے اوپر روزے فرض ہیں۔ لہٰذا ہر وہ مسلمان جو عاقل اور بالغ ہو اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، وہ ہر صورت کے اندر روزے رکھے گا۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو اس عذر کی وجہ سے اس وقت اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ کھا سکتا ہے، لیکن اس روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر کے اندر ہے تو وہ روزہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اقامت کے اندر آئے گا یا بیماری سے وہ تندرست ہوگا تو ان روزوں کی وہ قضا کرے گا، معاف اس کے اوپر روزے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کو تجربے سے اس بات کا ثابت ہوتا ہے، ایسا تجربہ اس نے کیا ہوا کہ اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو مثلا گرمیوں میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو سردیوں کے اندر رکھ لے، مسلسل وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں ایک ایک کر کے وہ روزہ رکھ لے، یعنی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ کسی صورت کے اندر نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہاں پہ ہمارے لوگ کچھ اپنی طرف سے بھی ایجادات کرتے ہیں، ایڈیشنز کرتے ہیں چیزوں کے اندر، جبکہ دین بڑا واضح ہے، دین کے اندر سختی کوئی نہیں ہے، دین بڑا نرم دین ہے ہمارا، لیکن اس کے اندر ہر چیز واضح احکامات کے ذریعے بتا دی گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر ایڈیشنز کرتے ہیں، تھوڑا سا یہاں پر اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں کہ بیماری یا شرعی عذر کون سا ایسا شرعی عذر ہے جس کے اندر واقعی حقیقتاً منع کیا گیا کہ یار اگر نہ رکھو گے تو آپ کو نقصان نہیں ہے اس کا اور آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ ہوتا اس طرح جس طرح آج میرا گلا زیادہ خراب ہے اور صبح کچھ کھانے نہیں ہو رہا تھا تو میں کیا ایسی صورت میں بھی قضا ہوتی ہے، یا اس کا کوئی خاص شرعی حکم ہے کہ اس صورت میں قضا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی قضا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندہ معمولی سی بیماری کی وجہ سے روزہ بنا کر روزے کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ تندرست نہیں ہوگا، تو ایسی مجبوری کی وجہ سے اس روزے کو وہ کھا سکتا ہے۔ اسی طرح سفر کے اندر بھی فرمایا کہ سفر کے اندر اس کے لیے مشکل ہے، لیکن آج کے دور کے اندر تو سفر کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج تو اے سی کے اندر آپ بیٹھیں، گاڑی کے اندر جائیں اور سفر کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر ان دنوں کے اندر بندہ روزہ کسی معمولی سی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بعد میں وہ رمضان کے بعد جب وہ روزہ رکھے گا تو رمضان کے فیوز و برکات اسے نہیں میسر آئیں گے، قضا اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن یہ رمضان کے اندر جو انوار و تجلیات ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، یہاں کی جو رحمتیں، یہ تو رمضان ہی میں رکھنے والوں کے میسر آئیں گی، بعد والوں کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جس تجربے سے ثابت ہے کہ وہ روزہ کھائے گا، روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا مستند ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھنا تو ایسی صورت کے اندر حکم یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس روزے کی بعد میں وہ قضا کر لے۔ اور اگر فرض مال ایسا ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا ہے، مثلا کوئی ایسی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا ہے، یا شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے
اور اب ظاہر ہے وہ تندرست ہو کر روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت کے اندر پھر روزے کے بدلے جو ہے فدیہ دینا ہے، اس صورت کے اندر وہ فدیہ دے گا، اور ایک فدیہ جو ہے ایک فطرانے کے برابر رقم ہوتی ہے، فی روزے کے بدلے وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ تندرست ہونے کی امید ہے تو پھر وہ روزہ ہی رکھے گا، قضا بعد میں اس کو فدیہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مشہور ہے کہ جی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو لہٰذا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، جی تو کتنا فدیہ دیں؟ تو اس صورت کے اندر فدیہ نہیں ہے۔ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے اس بات کا خطرہ ہے کہ ماں بیمار ہو جائے گی یا بچہ بیمار ہو جائے گا، ایسی مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے اس وقت روزہ کھا لے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی، اس صورت میں کفارہ نہیں۔ بالکل ناظرین، روزے کی کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے، صرف اسی صورت کے اندر معافی ہے جب نوعیت اس حد تک پہنچ جائے یا آپ کا معالج آپ کو بتا دے کہ اگر آپ نے روزہ چھوڑا یا آپ نے روزہ نہ چھوڑا تو آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ اس مہینے کو تمام مہینوں کے اوپر افضل قرار دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان جتنا آپ کو مل رہا ہے اور جو سعادتیں اور برکتیں آپ ماہ رمضان کے اندر سمیٹ سکتے ہیں ان کو سمیٹیں، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ آئندہ آنے والے آمدہ رمضان کے اندر ہم لوگ روزے رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور کیا ہم لوگ حیات بھی ہوں گے یا نہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بابرکت رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ عطا کیا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں ہمارے اوپر، تو ہمیں کسی بھی صورت میں روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، نابالغ کو روزہ رکھوانا کیا حکم ہے نابالغ کے روزہ رکھوانے کے اوپر؟ دیکھیں شرعی طور پر تو جو بالغ ہے اس کے لیے روزہ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، تو اسی طرح نابالغ بچے کو جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو 7 پڑھاؤ، اور جب وہ بلوغت میں آ جاتا ہے پھر اگر وہ نماز میں غفلت و سستی کرتا ہے تو سرزنش بھی کر سکتے۔ تو فقہاء نے اس کے لیے جو فتویٰ ہے وہ بلوغت کو معتبر سمجھا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ترغیب دینے کے لیے 7 سال سے ہی عمل شروع کروا دیا۔ اسی طرح یہ روزہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور بلکہ یہاں تک مفسرین نے علماء نے لکھا ہے کہ ماہ سیام کا ایک روزہ اور باقی کوئی ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہے تو وہ اس ایک فرضی روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اگر کسی نے شرعی عذر کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دیا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی تھی، بعد میں جیسا مفتی صاحب محترم فرما رہے تھے کہ وہ گنتی پوری کر کے وہ فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اجر اور ثواب جو ماہ رمضان کے دوران روزے رکھنے کا ہے وہ ساری زندگی باقی روزے ہی رکھتا رہے تو وہ کمی اور نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے جیسا نماز کی پہلے سے ترغیب دی تو روزے کے لیے بھی ترغیب دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹی یا بیٹا جو ہے ان کو بجائے اس کے کہ بلوغت کا انتظار کریں اس سے پہلے ہی آپ اس کو اگر روزہ رکھواتے ہیں اور بچہ آسانی سے رکھ سکتا ہے تو یہ بہت مستحسن عمل ہے، لیکن کیونکہ شرعی طور پہ اس پہ فرض نہیں، اگر کوئی ایسی نعوذ باللہ گھڑی آ جاتی ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے کی جو ہے وہ صحت ڈاؤن ہونے لگی یا کہ جان کو خطرہ ہے تو روزہ کھول بھی سکتا ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس پہ فرض نہیں ہے۔
اگر رکھے گا تو جب افضل فرض ہے تو پھر اگر وہ روزہ شرعی عذر سے توڑتا ہے وہ تو قضا کر لے گا، لیکن جان بوجھ کے توڑتا ہے تو اس کے لیے تو پھر 60 روزے پے در پے وہ رکھنے کی، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کسی غلام کو آزاد کرے۔ تو لیکن یہ نابالغ بچہ جو ہے جس کو ہم روزہ رکھوا رہے ہیں کوئی حرج نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں جماعت کے بعد جو ہے تقریباً 10 سال کی عمر سے، کیونکہ گھر میں ماحول صوم و صلاۃ والا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو اس وقت سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ابھی جب فرسٹ ٹائم روزہ رکھا اس وقت شدید گرمی تھی اور اتنی شدید پیاس کہ جس کو کہتے ہیں برداشت سے باہر جو ہو جاتا ہے، تو نئی گھر میں وہ سرکاری پانی کی ٹوٹیاں لگی تو اس کے نیچے نہا رہا تھا۔ تو یہ اسی دور کی بات ہے، وہ 4 5ویں میں جس طرح بچہ ہوتا ہے، تو پھر خوب رج کے پانی پی لیا۔ یعنی یہ ایک زندگی میں ایک ایسا عمل ہوا اسی دور میں جب کہ بلوغت سے بہت پہلے کا ہے۔ تو باہر کے شریعت کے اندر جو ہے وہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آسانیاں پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، اور بشارتیں دو نفرتیں نہ بڑھاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو بچے کو ترغیب دی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہمارے معصوم بچے جو بلوغت میں نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچپن کی جو نماز پڑھنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو یہ دیکھا کہ لائف ٹائم پھر جاری اور ساری رہتی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، اب تو سہولیات بھی کافی ہو گئی ہیں، گھر کے اندر اے سی موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، روم کولرز موجود ہیں، پانی موجود ہے الحمدللہ ہر گھر کے اندر۔ تو پہلے کی طرح پہلے اتنی شاید آسانیاں موجود نہیں تھیں، اس وقت ہر گھر کے اندر اے سی پنکھے کی سہولت موجود نہیں تھی، لیکن اب تو سہولیات بھی آ گئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ان سہولیات کا فائدہ اٹھا کر روزہ رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں روزے کی شدت کی کمی بھی آتی ہے اس میں۔ نہیں کہ شدت آتی نہیں بلکہ آ جاتی ہے، آ چکی ہے، کہ وہ نہانے کا پانی بھی پہلے وقتوں میں میسر نہیں تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہر گھر میں پانی بھی ہے، آپ جیسے فرما رہے ہیں، نرم گرم بستر بھی ہیں، سہولت بھی ہے۔ بچے کو روزہ رکھوا کے ہم نے دیکھا جو پریکٹس کراتے ہیں تو بچے کو سلا دیتے ہیں، کیونکہ سحری کھائی ہو تو اکثر ہی وہ 12 بجے تک تو سویا رہتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا اس کو کھیل کود میں لگا دیا، کوئی تلاوت نعت یا کوئی ایسے ایکٹیویٹی میں اس کو مصروف کر دیا، وہ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور اچھی عادت جو ہے وہ بڑی مستحسن ہوتی ہے۔ جس وقت بلوغت آ جاتی ہے، بعض بچے جنہیں اس طرح کی عادت نہیں ڈالی جاتی ان کو جب کہا جاتا ہے روزے رکھو، وہ چھوٹے چھوٹے بہانے پہ روزہ چھوڑنے کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ان کو نمازی بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو روزے دار بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو فلوٹ کرنا چاہیے، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے آج کل کے سفر بھی وہ تکلیف دہ سفر نہیں ہیں، اور معمولی بیماری جو ہے وہ معمولی کھانسی ہے، زکام ہے، جو کہ روٹین میں سلسلہ لوگوں کا چلتا رہتا ہے، تو ان کو بھی بہانہ بنا کے ان برکتوں اور ان رحمتوں سے اپنے کو محروم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے روزے کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ایڈیشن کر لی جاتی ہے اپنی طرف سے، کہ دین نے کہا وہ جی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور دین کے اندر بات موجود ہے، جی شریعت سے ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ ثابت ہے جی بیماری کی حالت میں روزہ معاف ہے۔ اب بیماری کا اگر چیک کرو جی تو سر درد تھا میں نے روزہ نہیں رکھا، تو اس طرح کے حالات میں جیسا مفتی صاحب نے بھی آگے اور آپ نے بھی بڑی گہری روشنی اس کے اوپر ڈالی ہے کہ صرف اور صرف وہ بیماری جس میں آپ کا معالج آپ کو جواب دے دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا مرض مزید بڑھ سکتا ہے اور یا آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو یہ جو ایڈیشنز ہم لوگوں نے دین کے اندر کرنا شروع کر دی ہیں، یہ تو ہمارے اپنے وہ فارمولاز جو ہم ایڈ کرتے ہیں بچنے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے۔ میں عرض کروں گا کہ ہمیں ٹھیک ہے اس پہلو پہ بھی توجہ دلانی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو روزے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ طبی طور پر بھی تو تحقیق ہو چکی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ فاقہ کرنے کے عادی ہیں یا ان کو وقفے سے اگر فاقہ کروایا جائے تو بہت سارے جو موذی امراض ہیں، حتیٰ کہ کینسر جو ہے اور ایسی ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ریزسٹنس پاور دے دیتا ہے۔ تو اسلام نے تو ہمیں یہ ایک دین فطرت ہے، ماہ رمضان پورے کے روزے ہمیں تعلیم دے دی کہ روزے رکھیں گے
تو جتنی وہ رطوبتیں ہیں غیر ضروری فاصل مادہ جات ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے بچے کا شناختی کارڈ بنے گا 18 سال کی عمر میں تو وہ بلوغت کی عمر تک پہنچے گا، اور جو باقی تمام فرائض ہیں اس کے اوپر وہ تبھی نافذ ہوں گے۔ یہ کلچر کافی زیادہ فروغ بھی پا رہا ہے جی، بچہ بالغ نہیں ہوا، ابھی بچہ چھوٹا ہے، یعنی جب تک اس کا شناختی کارڈ نہیں بنتا 18 سال کی عمر تک، تب تک اس کو بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اسی بچہ کنسیڈر کرنے میں وہ جو فرائض والدین کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے بچے کو جوانی کی پہلی سیڑھی پر پروان چڑھتے وقت جو اس کی فیڈنگ کرنی تھی، جو اس کو رائے ہدایت کی طرف لگانا تھا، جو اس کا ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا، اس کو ایک ایٹماسفیئر دینا تھا، وہ 18 سال کی عمر تک اس کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ جب 18 سال کی عمر میں والدین سختی کرتے ہیں، اس کو مسجد کی طرف جانے کا کہتے ہیں، اس کو نماز کا کہتے ہیں، اس کو روزے کا کہتے ہیں، اس کو باقی عبادات کا کہتے ہیں، تو چونکہ اس کی شروع سے پروان ایک ایسے ماحول کے اندر چڑھی ہوتی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو تم بچے ہو، تو پھر 18 سال کی عمر میں والدین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کہا جاتا ہے اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ بلوغت کی عمر کیا ہے، اور یہ 18 سال کی عمر میں بالغ ہونے والا کنسیپٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے ڈسکریج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ 18 سال والی بات بالکل غلط ہے۔ بالکل 18 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ لڑکا جو ہے اس کی بلوغت کی عمر 15 سال ہے، عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو۔ باقی ویسے بلوغت اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، اور ہر ایک، اب چونکہ یہاں میں بتا نہیں سکتا، لیکن ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے کہ بچی کب بالغ ہوتی ہے اور لڑکا کب بالغ ہوتا ہے۔ عمر میں بچی پہلے بالغ ہو جاتی ہے، اور بچے کی جو عمر ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہاد کے لیے جانے لگے غزوہ غالباً احد کے موقع کے اوپر، تو ان کی عمر 14 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی، اور اگلے سال جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو اس وقت ان کی عمر 15 سال کی ہو گئی، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جہاد پر جانے کا اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوغت کی عمر لڑکے کی اگر عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ 15 سال کی ہے، اور بچی اس سے بھی پہلے بالغ ہو جاتی ہے۔ فقہاء نے تو 9 سال بچی اور 12 سال لڑکے کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بلوغت کا ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس عمر کے اندر وہ بالغ ہوتا ہے، اور وہ 15 سال سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ اب باقی جو آپ نے فرمایا کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ بلوغت سے پہلے ہوتی ہے، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لاٹھی جب شروع سے چڑھے تو اسے جس طرف آپ موڑیں تو مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ تناور ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹینی جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے بھی لکھا ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا چاہیے، اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر سختی کرنی چاہیے، جبکہ نماز فرض پر بلوغت میں ہے۔ یہ درمیان والا پوری پیریڈ جو ہے، جس طرح نماز کے لیے تربیت ہے اسی طرح روزے کے لیے بھی تربیت ہے۔ تو عموماً فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 10 سال کا جسمانی لحاظ سے بچہ ہو تو اسے زیادہ ترغیب دیں روزہ رکھنے کی، تاکہ بلوغت سے پہلے وہ روزے کا عادی ہو جائے، اور جیسے ہی بالغ ہو وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ ہاں، یہ نرمی اس کے لیے ضرور ہے کہ مثلاً ایک بالغ آدمی ہے اور وہ روزہ کھا جاتا ہے، جان بوجھ کر وہ روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیتا ہے، تو اس پر اس روزے کی قضا بھی ہوتی ہے اور اس پر روزے کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن نابالغ بچہ یا بچی اگر روزہ رکھ لیں اور بعد میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نے پانی پی لیا، تو پانی پی لے روزہ وہ توڑ دے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہوتا، یہ شریعت نے اس کے لیے نرمی کی ہے۔ تو یہ مدت اس پر اگر یہ اس دوران وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، پکڑ نہیں ہے، تربیت ہے، لیکن بلوغت کے بعد اگر نہیں رکھے گا تو پھر مجرم قرار دیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری ایک چھوٹی سی، ہمارے معاشرے میں عام طور پر بچے روزہ رکھتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، بدقسمتی سے والدین منع کرتے ہیں کہ تمہاری عمر نہیں ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ والدین کو ترغیب دینی چاہیے، جب وہ روزہ رکھیں تو انہیں انعام دینا چاہیے تاکہ ان کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، اس کو وہ ترغیب دیں اور روزہ اس سے رکھوائیں۔ مفتی صاحب، ہمارے ٹائم پہ مجھے یاد ہے اپنا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، تو اس ٹائم پہ ہماری والدہ یہ کرتی تھیں، یا تو جمعے کا روزہ، جمعے کا تو مجھے یاد ہے کہ وہ لازمی زبردستی رکھواتی تھیں،
اور باقی دنوں میں جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا کہ پانی کی پیاس اور طلب نہ لگے تو وہ ہمیں ایک آدھ روزہ اس میں رکھواتے تھے. اب الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالے سے آج دن تک کوئی ایک سنگل روزہ بھی قضا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل اور تکمیل کرنی ہے. جو چیز فرض ہے، مفتی صاحب آپ تو بہتر اس کے اوپر روشنی بھی ڈالیں گے، کل بھی ڈاکٹر صاحب نے کافی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ جو چیز فرض ہے اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ اور پوچھ ہے. ہم لوگ ایڈیشن کر کے چیزیں کہیں نہ کہیں بچوں کو بھی ریلیف دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ مسائل بنتے ہیں. جیسے کل ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا، آپ کے سامنے بھی ڈسکس کروں گا. بچے کی عمر 16-17 سال کے قریب ہے اور بچہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے اور اس نے روزہ رکھ بھی دیا زبردستی، اور دن کو اس کے والدین اس کو فورس کر رہے ہیں کہ بیمار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا صبح پیپر ہے، تم اب نہ اس کو ترغیب دے رہے ہیں اور اس کو بہلا پھسلا کے کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس صورت میں والدین کے لیے کیا ہے کہ ایک بچہ اگر 18 سال کی عمر تو کہیں پہ بھی شرط نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 18 سال کی جو بات ہے اس کا شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ ہماری حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے سرکاری نوکری کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے، چونکہ اس عمر میں زیادہ انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے تو شرعی احکام جو ہے وہ بلوغت پر لگتے ہیں، 18 سال والی بات نہیں لگتے. بالکل ناظرین، یہاں پر چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب سے جانیں گے کہ روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ کیا ہے. اگر روزہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، چاہے شرعی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے اور چاہے جان بوجھ کر اگر ایک انسان اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کیا حد لاگو ہوتی ہے، اور اگر اس نے قضا دینی ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، روزے کا کفارہ یا روزے کی قضا کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح یہ نماز کی قضا ہے اسی طرح روزہ جو ہے، جو شرعی عذر سے چھوٹ گیا ہے یا اس کے لیے گنجائش موجود تھی کہ بیماری میں اس نے روزہ چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا رضاعت کی وجہ سے خاتون نے چھوڑا، یا حمل کی وجہ سے چھوڑا ہے، یا کوئی اور ایسا اچانک حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اس بنا پہ جو روزے اس سے رمضان کے رہ گئے ہیں تو ان کی بعد میں قضا ضروری ہے. ایک تو روزے کی قضا ہے، قضا یہی ہے کہ جس طرح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی پورا کرنا ضروری ہے، تو وہ جو بھی دن ہوں گے، اگر ماہ رمضان میں مثال کے طور پہ 18 گھنٹے کا دن ہے یا 22 گھنٹے لمبا ہے، تو یہ اس ڈیوریشن کو فوکس نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب بھی وہ اس کی قضا ادا کرے گا، وہ دن چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ فجر کی اذان سے پہلے یعنی سحری سے لے کر مغرب کی اذان تک، غروب آفتاب تک جو ہے وہ اس ڈیوریشن کو آنر کرے گا. اگر پاکستان میں اس کا روزہ رہ گیا ہے تو وہ آسٹریلیا چلا جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، وہاں دن بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اس کو بھی فوکس نہیں کیا جائے گا. وہ جو شرعی حکم ہے کہ صبح سحری جب سفید داغا سرخ داغے سے ظاہر ہو جائے، یعنی جب صبح کاذب جو ہے ختم ہونے کے بعد صبح صادق جب جو ہے وہ ختم ہونے لگے، جو وقت ہے سحری کے ختم ہونے کا، فجر کی اذان کا، تو
تو اس کو فوکس کیا جائے گا. غروب آفتاب جو بھی اس ملک میں وقت ہے اس کو جو ہے وہ آنر کیا جائے گا. ہاں اگر اس نے روزہ توڑا ہے تو روزہ توڑنے کا کفارہ وہ اس کے علاوہ ہے، علیحدہ ہے. اس کے لیے جو شریعت کے اندر قرآن و سنت میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ وہ 2 ماہ کے روزے متتابعین جو ہے لگاتار رکھے گا. اگر خدا نخواستہ ایک بھی درمیان میں چھوٹ گیا یا گیپ پڑ گیا تو پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا. تو 2 ماہ کے لگاتار روزے، یعنی ان 2 ماہ سے مراد جو اسلامی کیلنڈر ہے، انگریزی کیلنڈر جو ہے اس میں بنیاد نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا چاند دیکھ کے تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. کیونکہ اس میں 365 دن ہوتے ہیں، بعض کا 66 بھی آ جاتے ہیں جو سورج کے حساب سے ہے، لیکن جو قمری حساب ہے اس میں 360 دن ہوتے ہیں. تو وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 ماہ کے لگاتار روزے. اسی طرح جو عدت ہوتی ہے اس کو بھی اسلامی کیلنڈر کے مطابق دیکھا جاتا ہے. جو عورتیں طلاق ہوتی ہے اس کے بعد وہ ڈیوریشن اس کی کیا جاتا ہے، یا حیض و نفاس کے معاملات وغیرہ جو ہے. تو روزہ اگر ٹوٹا ہے تو 2 ماہ کے پیدل پہ روزے، یا پھر یہ غلام آزاد کرنا. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب 60 مساکین کو کھانا کھلانا جو ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ان کی وہ قضا جو ہے وہ 60 جو اس نے روزہ توڑا ہے اس کی ادا ہوگی. ادروائز وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق وہ مجرم ہے. تو قضا جو ہے وہ پورے سال میں جس وقت وہ اگر مسافر ہے، سفر سے واپس آئے تو گنتی پوری کر لے. یعنی پورا سال اگر رمضان شریف آنے سے پہلے کوشش کرے کہ وہ روزے قضا جو پورے کر لے. لیکن اگر کسی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اس کے بعد رمضان جب شروع ہو گیا تو وہ روزے رکھے، اس کے بعد اگلے پچھلے سال قضا پوری کرے. بعض خواتین ہوتی ہیں ان کو شرعی عذر کی وجہ سے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہم اگلے رمضان آنے سے پہلے رکھ لیں گے، لیکن وہ اوور لک ہو جاتا ہے. اور اوور لک کرتے کرتے بعض جو ہے 50-60 سال کی عمر تک چلی جاتی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے قضا ادا کر دی جائے. اسی لیے ترغیب دی گئی کہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی، تاکہ اس میں روزے بھی رکھ لیں اور اس کا شوال کے روزوں کا بھی ثواب شامل ہو گیا، اور فرض جو اس نے قضا کی نیت سے رکھے ہیں دگنا اس کے لیے مزید ثواب بھی ہے، قضا بھی ادا ہو جائے گی، شوال کے روزوں کی بھی برکتیں شامل ہو جائیں گی. تو ہمیں اس کو غیر ضروری طول نہیں دینا چاہیے کہ وہ پھر کئی سالوں کے روزے بن جائیں، اور پھر جب رکھنے کی شعور پیدا ہو تو بندہ سمجھے تو اب تو بڑا مشکل ہے، میں کیا اس وقت ہو سکتا ہے کہ افرادی قوت اور طاقت انسان کے پاس موجود نہ ہو، دیگر کئی مسائل آ جائیں گے. لہٰذا فرض کی ادائیگی میں کوتاہی جو ہے یہ انسان کے لیے مشکلات کو بڑھا دیتی ہے. نمازیں میں قضا ہوئی ہیں فوراً ادا کرے. میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ بعض کا 50 نفل پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، نوافل کا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں پہلے قضا ادا کریں. وہ ثواب بھی مل جائے گا، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرضوں کی جو رہ گئے تھے وہ فرضوں کی قضا بھی ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو ہیں پہلی فرصت میں جو ہے ان کو فوراً پورا کیا جائے. یہ نہ انتظار کیا جائے ذرا اور سردی ہو جائے، ذرا موسم اور اچھا ہو جائے، ذرا خوشگوار ماحول ہو جائے، یعنی ہم نے مری جانا وہاں جا کے رکھ لیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ شیطان اور نفس اور کوئی نیا بہانہ لگا دے. اس وجہ سے روزوں کی قضا، نمازوں کی قضا، زکوٰۃ کی ادائیگی، دیگر جتنے احکامات ہیں ان کو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے. مفتی صاحب، ایک تو قضا اور کفارے کے اندر کے اوپر آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ قضا اور کفارے کی کوئی خاص ٹائم فریم دیا گیا کہ اس ٹائم فریم کے اندر ادا کیا جانا چاہیے، اور دونوں میں سے افضل چیز کیا ہے؟ قضا زیادہ افضل ہے یا کفارہ افضل ہے، یا دونوں برابر ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ادا کر دی جائے تو حکم پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں یاد رکھیں کہ قضا اور کفارہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے. قضا نہیں، قضا ایک چیز ہے اور کفارہ ایک اور چیز ہے، لیکن ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے. اب اس کی میں آسان تشریح آپ کو بتاؤں
کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر ایسی چیز کھا لی جو کھانے والی ہے، یہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو کھانے پینے کی ہے، تو اس کے اوپر اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا لازمی ہوگا، وہ قضا ہوگی، اور جرمانے کے طور پر کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ قضا بھی اس پر ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اور کچھ چیزیں صورتیں ایسی ہیں کہ جو عموماً کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، وہ اگر انسان نے کھا لی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کلی کر رہے تھے تو غلطی سے پانی ہمارے اندر چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کے بدلے ہمارے اوپر قضا ہے، صرف ایک روزہ رکھنا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور کفارہ جو ہے وہ علادہ ہے، وہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ ایسی چیز کھائی جو عموماً کھانے پینے کی ہے، ایسی چیز پی لی جو عموماً کھانے پینے کی ہے، اور ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، تو تب اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اور کفارہ جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اب اس دور کے اندر چونکہ غلام ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا دوسری بات پہ ہم آ جائیں گے کہ وہ 60 دن کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ ہے۔ اور وہ والی جو ہے پہلی میں نے بتایا کہ روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا، وہ قضا ہوتی ہے۔ مفتی صاحب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو روزے نہیں رکھ پا رہے ہوتے، مریض ہوتے ہیں یا ڈاکٹر نے معالج نے منع کی ہے، وہ قضا اور کفارہ، قضا تو چلیں ایک الگ چیز ہے، کفارے کے طور پر وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کچھ فدیہ کر دیتے ہیں، مطلب آٹا کر دیا یا کچھ، لیکن اس کی کوانٹٹی یا کا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح جی 2 من دانے دے دیے، کیوں دیے جی؟ اس لیے دیے کہ ہمارے اندر سکت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو ہم نے یہ ادا کر دیے، ڈاکٹر نے منع کیا۔ یہاں پہ کیا حکم آتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تیسری چیز ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ 2 قضا اور کفارہ علادہ چیزیں، یہ فدیہ ہے۔ فدیہ اس شخص پر ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس طرح ہم نے پہلے بتا دیا تھا، یعنی اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی بیماری لا علاج ہے، یا وہ شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے گا۔ وہ ایڈوانس میں نہیں دے سکتا، یہ رمضان شروع نہیں ہوا تو دیتا بھی، وہ کیا پتہ وہ زندہ ہی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو فدیہ جو ہے وہ روز کا دے یا رمضان کے اندر وہ دے۔ تو ایک فدیہ جو ہے ایک فطرانے کے برابر ہے، اور اس کی مقدار مقرر ہے 2.25 کلو گندم یا آٹا یا اس کے برابر قیمت، ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ 2.25 کلو گندم، 2 سیر، 2 سیر آٹا، یا 2 کلو سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، یہ 2 کلو 63 گرام بنتا ہے، جو اصل پوری صورتحال ہے، سوا ہم احتیاطاً کہہ دیتے ہیں، 2 کلو 63 گرام بنتا ہے پورا، تو وہ آٹا یا گندم یا اس کے برابر قیمت جو ہے یہ فدیہ ہے روزے کا۔ یعنی اگر ایک بندے سے انجانے کے اندر نہیں، جان بوجھ کر روزہ چھوٹ گیا تو اس کے اوپر فدیہ لاگو نہیں ہوگا؟ جان بوجھ کر چھوٹ گیا علادہ بات ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ جان بوجھ کر ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، نیت ہی نہیں کی، اس پر ایک روزے کی قضا ہے، فدیہ نہیں ہے، قضا ہے۔ اور رکھنے کے بعد جان بوجھ کر خواب توڑ لیا تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، یہ فرق ہے تھوڑا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پر ایک اور سوال ہے، بس اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، پھر پروگرام وائنڈ اپ کی طرف لے کر جاؤں گا، کہ عموماً صبح سحری کے وقت ہم لوگ الارم لگاتے ہیں، الارم کے بعد ہی ہم لوگ اٹھتے ہیں، تو جب الارم ہم نے لگایا اور الارم بجا اور ہم اٹھ نہیں پائے اور ہماری آنکھ کھلتی ہے طلوع فجر کے بعد، تو اٹھتے ساتھ کیا ہم نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رات کو ذہن میں یہ تھا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، لیکن صبح الارم یا کسی کے جگانے نہ جگانے کی وجہ سے روزہ مس ہو گیا، تو اس میں شرع کیا کہتی ہے؟ کیا روزہ ہوگا؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہیں ہوگا، یا آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، سحری لازم ہے تو آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر تھوڑا سا پلیز رہنا۔ نہیں، سحری لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ سحری کھانا مستحب ہے، سنت ہے، اچھا عمل ہے، انسان کھائے تاکہ وہ دن بھر اسے یعنی نکاحت اور بھوک نہ لگے۔ باقی اگر کسی نے سحری نہیں کھائی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، صبح جیسے ہی اٹھے وہ نیت کر لے۔ رات کو جس طرح آپ نے کہا ارادہ تو یہی تھا، لیکن صبح اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اگرچہ اس نے سحری نہ کھائی ہو۔ پھر ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بڑی انسان کے اوپر رحمتیں اور کرم نوازی کی ہوئی ہے
اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہے ہیں اور مولانا حضرات آپ کے سامنے وظائف اور چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی روزمرہ زندگی سے ریلیونٹ معاملات کو موضوع بحث لا کر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے, تاکہ آپ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں جانے یا انجانے میں کرتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں. انسان خطا کا پتلا ہے, اور اگر ڈیورنگ ٹرانسمیشن ہمارے سے بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو درگزر کیجیے گا. تیسری چیز ایک یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے رمضان کے اندر ہی فرض کیے ہیں, تو کوشش یہ کی جانی چاہیے, کوشش نہیں بلکہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر رمضان کے مہینے رمضان کے اندر فرض کیے گئے ہیں تو ہم رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آپ کو ایک دن کے روزے کا کئی ہزار گنا زیادہ ثواب ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آپ عام دنوں کے اندر رکھتے ہیں یا آپ لوگ عام دنوں کے اندر نفلی روزوں کو اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 3 اشروں کے اندر رحمت, مغفرت اور جہنم سے نجات اسی لیے رکھی ہے کیونکہ اس مہینے کی عام مہینوں کی بنسبت اور اس کے ایک ایک دن کی نسبت عام دنوں کی نسبت سے کہیں زیادہ افضل ہے. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کے اندر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں ان کو سمیٹا جائے اور ذکر اذکار کر کے اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو سنوارا جائے, کیونکہ جب ہم لوگوں کی روح پرواز ہونی ہے تو ہم لوگوں سے بڑے سخت سوال ہونے ہیں, اور ان سوالوں کے جوابوں کے لیے ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر لیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ حق جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جب ہم لوگوں سے سوال ہو روز حشر کہ بھائی بتاؤ تم لوگوں نے کیا لے کر آئے ہو, تو اس وقت ہمارے اعمال اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ ہمارے اعمال ہمارا جواب دیں اور ہمارے اعمال ہی ہمیں جنت کے دروازے کی طرف لے کر جائیں. اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.